الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج سے ہم 29ویں پارے کی سورۃ نوح کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ نوح مکی سورت ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور یہ سورت ساری کی ساری پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام قرآن مجید میں مذکور جلیل الشان پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس نبی کو باقاعدہ شریعت اور رسالت سے نوازا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام بہت فضیلت والے پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید میں ان کی دعوت کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ قرآنی بیان کے مطابق 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جس وقت ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تو قوم بتوں کی پوجا میں مبتلا تھی، اور وہ جو بت تھے ان بتوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نوح میں بیان فرمائے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہاں سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں ان بتوں کے نام آئے جنہیں نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، توحید کی، اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، ان سے کہا کہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ دن رات دعوت دی، سمجھایا، بتایا، قوم کو نصیحت فرمائی، اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ سے ہونے کی دعوت دی، اور 950 سال اس دعوت میں لگے رہے۔ لیکن اتنی زبردست محنت کے باوجود دن رات اللہ سے دعائیں مانگی، قوم کو دعوت دی، بہت کم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے۔ بہت کم، 80 یا 85 لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو مانا، توحید کی دعوت کو قبول کیا، بتوں کی پوجا کو چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب آیا، وہ طوفان آیا، وہ سیلاب آیا جس نے ساری زمین کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے چند خوش نصیب ایمان والے محفوظ رہے، باقی روئے زمین پر جو کوئی بھی تھا سب کے سب کو غرق کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جو نوح علیہ السلام کی نافرمان تھی وہ بھی غرق آب ہوئی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس نے توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ بھی اس سیلاب کا شکار ہوا۔ بس ایمان والے تھے جو سفینہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، باقی سب غرق آب ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو مبارک زندگی ہے اس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہت سے سبق، بہت سی نصیحتیں اور بہت سے دروس چھپے ہوئے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں ایک چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے،
حضرت نوح جیسا جلیل الشان پیغمبر، اولو العزم پیغمبر دن رات دعوت دیتا ہے، 950 سال تبلیغ کرتا ہے، پھر بھی چند لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک داعی اور مبلغ کے ذمے صرف بات کرنا ہے، بات پہنچانا ہے، دلوں میں بات کو ڈالنا، ہدایت سے نوازنا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ کسی داعی یا مبلغ یا پیغمبر کا کام نہیں ہے۔ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہدایت، فضیلت، تقوی، اعلیٰ اخلاق یا اعلیٰ کردار یا دینی ترقی یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ میراث نہیں ہے، بلکہ جسے اللہ چاہتا ہے نوازتا ہے۔ پیغمبر کا بیٹا پیغمبر ہو یا پیغمبر کا بیٹا ولی ہو کوئی ضروری نہیں ہے، اور ایک مشرک کا بیٹا مشرک ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہدایت سے اللہ نوازتا ہے اور وہ جانتا ہے اس نے کس کو نوازنا ہے۔ ہدایت اور توفیق یہ کسی کی میراث نہیں ہے۔ اور تیسری بات، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جو مرض لگا تھا، ہم ذرا اس مرض کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک کے جس موذی مرض میں مبتلا تھی، اس مرض کی حقیقت بڑی قابل غور ہے۔ یہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ وہ بت کون تھے، ان کے نام کیا تھے، میں نے ابھی ان کے نام آپ کے سامنے عرض کیے، یہاں سورہ نوح میں بھی وہ نام آ رہے ہیں۔ یہ بت کون تھے؟ یہ بت دراصل پہلے نیک لوگوں میں سے ایک کسی بڑی ہستی، بعض مورخین کے بیان کے مطابق کسی پیغمبر کے بیٹے تھے، اور بعض کے بیان کے مطابق کسی ولی اللہ، کسی اللہ کے نیک بندے کے بیٹے تھے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے یہ 5 بیٹے اس اللہ والے کے، تو لوگوں کو بڑا دکھ ہوا، لوگوں کو ان سے بڑی محبت تھی، عقیدت تھی۔ ایک بزرگ کے، ایک اللہ والے کے، ایک پیغمبر کے بچے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، لوگوں کو ان سے محبت تھی، تو ان کی وفات لوگوں کے لیے بڑا سانحہ تھی، بڑے دکھ کا باعث تھی۔ تو لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائیں، اور مورتیاں بنانے کا مقصد قطعاً ان کی پوجا یا عبادت نہیں تھا، بس ایک یاد تھا، یاد تازہ کرنا۔ دنیا سے رخصت ہو گئے تو چلو ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے مورتیاں بنا لی، تاکہ ان کے دنیا سے جانے کا دکھ ذرا کم ہو سکے۔ جب جی گھبرائے تو ان کی مورتی کو دیکھ لیں گے، دل کی پریشانی ذرا کم ہو جائے گی۔ جیسے لوگ دنیا سے چلے جانے والوں کی کوئی یادگار بناتے ہیں، آج کل تو تصویروں کا بڑا رواج ہے، تو بس ایک دل کے بہلانے کے لیے یادگار بنا لی۔ پہلی نسل نے تو صرف اس لیے وہ مورتیاں بنائی تھی کہ یاد رہے، یادگار رہے، دل کے زخموں پہ مرہم کا کام یہ مورتیاں کرتی رہیں۔ اگلی نسل آئی تو اس نے ان مورتیوں کو تقدیس دینا شروع کر دی، قابل احترام سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ یادگار سے اگلا مرحلہ آ گیا کہ جی ہمارے آبا و اجداد ان مورتیوں کو بڑا پیار کرتے تھے، لہٰذا ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی ان سے پیار کریں، ان سے عقیدت رکھیں۔ لہٰذا انہوں نے بھی وہ ایک قدم آگے بڑھے، اور اگلی نسل جو آئی وہ ایک اور قدم آگے بڑھی، اس نے ان مورتیوں کو مبارک سمجھنا شروع کر دیا، ان کے پاس بیٹھنے کو، ان کی خدمت میں حاضری کو اپنے لیے سعادت اور اعزاز سمجھنا شروع کر دیا۔ اگلی نسل آئی تو اس نے باقاعدہ ان مورتیوں کی عبادت کرنا شروع کر دی، انہیں پوجنا شروع کر دیا، انہیں خدا سمجھنا شروع کر دیا، اور نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے تو اس قوم کے اندر یہ شرک اتنا راسخ ہو چکا تھا کہ حضرت نوح جیسا عظیم پیغمبر 950 سال تبلیغ کر کے بھی اپنی قوم کو اس بیماری سے نجات نہ دلا سکا۔
یہ جو مذہب کے راستے سے جب شیطان حملہ کرتا ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، اسے سمجھانا آسان ہے نسبتاً، اسے خود بھی ایک احساس ہوتا ہے گناہ کا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر اسے دعوت دی جائے، سمجھایا جائے تو بڑی جلدی بات کو قبول کرتا ہے۔ لیکن جب شیطان مذہب کے راستے سے انسان کو گناہ پر لگاتا ہے تو اسے اس گناہ سے ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اسے دین سمجھ رہا ہے، وہ تو اسے سعادت سمجھ رہا ہے، وہ تو اسے بہت بڑی نیکی سمجھ رہا ہے۔ آپ اسے کیسے سمجھائیں گے؟ کیسے اسے اس گناہ کا احساس دلائیں گے جسے وہ عظیم الشان نیکی سمجھ رہا ہے؟ تو یہ قوم تو بتوں کی پوجا کرتی تھی نیکی سمجھ کے، عبادت سمجھ کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم ان پر کارگر نہ ہوئی۔ تو مذہب کے راستے سے جب کوئی گناہ قوموں میں سرایت ہوتا ہے، اس گناہ سے قوموں کا توبہ کرنا اور پیچھے ہٹنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں کتنی پابندیاں لگائی گئیں، تصویر سازی سے منع کیا گیا، مورتی بنانے سے منع کیا گیا، قبروں کو پوجنے سے منع کیا گیا، سجدہ تعظیمی کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تھا، پھر سجدہ تعظیمی سے بھی منع کیا گیا۔ شرک کے کتنے دروازے بند کیے گئے اسلامی شریعت میں، کبھی آپ غور فرمائیں۔ تصویر کیوں منع ہے؟ مجسمہ سازی کیوں منع ہے؟ مورتیاں بنانا کیوں منع ہے؟ جھک کے کسی کو سلام کرنا کیوں منع ہے؟ کسی کو سجدہ کرنا کیوں منع ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ سب رستے ہیں جو شرک کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، جیسے سابقہ قوموں میں ہوا۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اتنے زیادہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں شرک کے راستے میں، پھر بھی امت نے قبروں کو پوجا، پھر بھی امت نے غیر اللہ کو سجدہ کیا، پھر بھی امت نے مورتیاں بنائیں، پھر بھی امت نے عجیب و غریب رنگ، کبھی گھوڑے کی پوجا، کبھی گائے کی پوجا، اور کبھی مختلف مجسموں کی پوجا، اور مختلف ماڈلز بنا کر ان کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا کہ جی یہ مقبرہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ماڈل ہے، یہ مسجد نبوی کا ماڈل ہے، یہ خانہ کعبہ کا ماڈل ہے۔ تو طرح طرح کی تمثیلیں بنا کے ان کو بھی پوجا، گھوڑے کو مقدس سمجھا، اور گھوڑے سے بھی مانگا باقاعدہ علی اعلان کہ جی ذوالجناح بیٹا دیتا ہے۔ اب یہ بات برملا لوگ کہتے ہیں کہ ذوالجناح جو گھوڑا ہے یہ بھی بیٹا دیتا ہے، اس سے بیٹا مانگو۔ یعنی اتنی ساری رکاوٹوں کے باوجود، اتنی ساری ممانعت کے باوجود پھر بھی امت شرک میں مبتلا ہوئی ہے۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے اگر یہ ساری رکاوٹیں نہ ہوتیں تو پھر اس امت میں تو شاید توحید کا نام و نشان بھی نہ بچتا، چونکہ یہ آخری امت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں توحید کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ کوئی نہ کوئی توحید کا علم بردار، توحید پہ قائم رہنے والا وہ قیامت تک موجود رہے گا۔ لہٰذا اللہ نے وہ تمام چیزیں اس امت میں منع کر دی جو شرک کی طرف لے جانے والی تھی۔ ہمارے دین میں قبروں کو پکا کرنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ قبروں کا پکا کیا جانا، قبروں کے اوپر گنبد بنانا، یہ انسان کو ایک دن کہاں لے کر جاتا ہے؟ قبروں پہ سجدہ کرنے کی طرف اور قبر والے سے مرادیں مانگنے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں قبر کو کچا رکھنے کا حکم دیا گیا، یعنی شرک کا ہر راستہ اس سے ہمارے دین میں منع کیا گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، آپ کی زندگی کا یہ بیان، اس میں توحید پہ قائم رہنے والوں کے لیے بہت سی نصیحتیں اور بہت سے دروس پنہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔